بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کے، معاشرے کے اندر رہنے کے، ایک دوسرے سے تعلقات نبھانے کے اصول اور ضابطے بتلائے۔ یہ اصول اور ضابطے آپ اور ہم اس کے پابند ہیں۔ جو رشتے ہیں ہمارے، ایک دوسرے کے ہمارے حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان سے کسی صورت میں ہمیں غفلت نہیں برتنی۔ بالخصوص رشتہ داروں کے معاملے میں بہت حساس مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ کہ رشتہ داروں سے ناراضگیاں ہوں، دشمنیاں چل رہی ہوں اور کئی سال ناراضگیاں، بول چال بند، سلام دعا بند۔ اس کا انجام کیا ہے؟ یہ غور و فکر کریں تھوڑا سا۔ اس کا انجام انتہائی ہولناک ہے۔ انجام یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ سزا ہے اس کی کہ آپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں، کسی پڑوسی سے ناراض ہیں، کسی دوست سے ناراض ہیں، کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہیں، اور ناراضگی بھی ذاتی بنیاد پر ہے۔ ذاتی سے مراد یہ ہے دین کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، جتنی مرضی ہے نماز پڑھ لیں، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں کرتے کہ جو آپس میں ناراضگی رکھتے ہیں۔ جو شب برات کے بارے میں کچھ روایات لوگ نقل کرتے ہیں نا 15 شعبان کے متعلق، اس میں ایک روایت صحیح ہے، یہ صرف ایک روایت، اور وہ کیا ہے کہ اس رات ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے ماسوائے ان دو بندوں کے کہ جن کے درمیان ناراضگی چل رہی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہر سوموار، ہر جمعرات ہمارے اور آپ کے اعمال جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن ان دو بندوں کے عمل نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے جو آپس میں ناراض ہو۔ اچھا، جب ناراضگی ہوتی ہے نا تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں۔ شیطان نے یہ تو پٹی پڑھانی ہوتی ہے نا کہ میں حق پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ حق پر ہو کر ہی نا بندے کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے بعض اوقات، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا بڑا عجیب طرز عمل تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی سے کوئی بحث ہوئی تو کوئی جملہ انہوں نے کہہ دیا، جب جملہ کہا تو فوری طور پر احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ ہمیں تو صدیوں احساس ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے یا ہم نے کوئی خرابی پیدا کی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، تو کائنات کے اندر سب سے اچھا انسان، بالکل اصول پر ہے، تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جب بندے کو یہ ہو جاتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، پھر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت بندے کو نا یہ گریبان کھول کر دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو خود احتسابی ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جن لوگوں کے اندر خود احتسابی ہوتی ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ اپنا احتساب خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو خود نمائی کا شکار ہوتے ہیں، غلطیاں کر کے کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں، انا ولا غیری، بس یہ نعرہ بندے کو مار دیتا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق کو احساس ہوا، فوری طور پر احساس ہوا کہ مجھ سے تو غلطی سرزد ہو گئی، ایک مسلمان بھائی کو میں نے ایسا جملہ کہہ دیا جس سے وہ ناراض ہو گیا، فوری طور پر کہنے لگے مجھے معاف کرو۔ اچھا، وہ بھی آگے سے
تھوڑے سے اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں معاف کر دو۔ اب اندازہ لگائیں اتنی سی بات تھی، حضرت بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں تیری شکایت رسول اللہ کے پاس لگاؤں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں بات بھی مجھے کی، آگے سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میں نے معاف نہیں کیا اور کہتے شکایت لگاؤں گا۔ شکایت کس بات کی لگانی؟ کہنے جاؤ شکایت لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے اس کو یہ بات کہہ دی، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ معاف نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ابو بکر کو ستائے گا وہ محمد رسول اللہ کو ستائے گا۔ اب نے فرمایا معاف کر دو، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ ایک مسلمان غلطی تو کر سکتا ہے نا انسان، غلطی کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اڑنا نہیں چاہیے، ہم اڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اڑنا ہے نا یہ انا ہے، اس انا کو مارنا پڑے گا۔ تواضع جو ہوتی ہے نا، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو بڑی پسند، تکبر اللہ کو پسند نہیں، غرور اللہ کو پسند نہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور یاد رکھیں گے کل قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ انسان کو جو درپیش ہوگا وہ یہی ہوگا۔ یہ جو ناراضگی ہے نا ہماری، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے کینے، بغض، حسد، الزامات، جاسوسیاں، باتیں کرنی ایک دوسرے کے خلاف، یہ کل ہمارا بیڑا غرق کرے گی یہ چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے مفلس ہے، پیسے جس کے پاس نہیں ہے مفلس۔ اور میں وہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے، ڈھیر سارے اعمال۔ اب یہ میدان محشر کے اندر کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں جانے کو تیار ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بندہ نکلے گا، وہ کہے گا اللہ یہ کدھر جا رہا ہے، اس نے تو مجھے گالی دی تھی۔ اچھا، دوسرا آئے گا اللہ اس نے تو مجھ پر الزام لگایا تھا، شتم ھذا وقذف ھذا، اللہ اس نے تو مجھے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے فلاں کیا تھا۔ ڈھیر سارے لوگ آ جائیں گے، ہم جمع کرتے رہتے ہیں نا، ناراضگیاں جمع کرتے ہیں، اب یہ سارے آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں تو بدلہ چاہیے۔ وہاں بدلے کے لیے کیا ہے؟ وہاں بدلے کے لیے پھر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ لو عمل، یہ لو عمل، جس کا جو عمل، جب تک اگلا راضی نہیں ہوگا اس کو عمل اتنے دیے جائیں گے۔ اور وہاں عمل کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی، وہاں ہر ایک کو عمل کی ضرورت ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ جو شخص اعمال کے پہاڑ لے کر آیا تھا، اس کے سارے اعمال صرف اس کی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے یا اس کی ان حرکات کی وجہ سے سارے اعمال اس کے میدان محشر کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ابھی تقاضا کرنے والے لوگ باقی ہوں گے، لوگ ابھی باقی ہوں گے کہ اللہ میرا رہتا ہے معاملہ، میرا رہتا ہے معاملہ۔ اللہ فرمائیں گے اچھا آج عدل کا دن ہے، اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کی کھاتے میں ڈالے گا۔ اور یہ شخص جو نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں جا رہا تھا، جس کی نمازیں بھی تھی، جس کی روزی بھی تھی، جس کی تراویح بھی تھی، جس کی قیام اللیل بھی تھا، جس کی توبہ استغفار سب کچھ تھا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں محتاط نہیں تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جنت میں جانے والا شخص اپنی ان بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کو مفلس کہا گیا ہے۔ یہ مفلس ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ ویران ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ کسی سے ناراضگی ہے فوراً مسئلہ حل کر لیں، یہاں مسئلے آسان ہیں حل کرنے، اس سے آگے بہت مشکل، اس سے آگے حل نہیں ہو، اس سے آگے پھر بدلہ چلے گا۔ یہاں جا کر معذرت کر لیں، یہاں حق اگلے کو دے دیں، یہاں جو ظلم زیادتی کی ہے اس سے رجوع کر لیں، جس طرح راضی کر سکتے ہیں لوگوں کو راضی کر لیں، تاکہ معاملہ یہاں کا یہاں صاف ہو جائے۔ ساتھ لے کر نہ جائیں اس مصیبت کو، اس کو پالے نہ۔ یہ گناہ ہے، گناہ کو پالنا نہیں چاہیے، نیکیوں کو پالنا چاہیے۔ برائی کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے، نیکی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی ریت نہیں ہے کہ بندہ کہے جی کہ میرے تو کسی رشتہ دار سے لگتی ہی نہیں، تو پھر آپ کی لگتی کس سے ہے؟ جس کا کوئی دوست ہی نہیں ہے، جس کا معاشرے کے اندر جو ہے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگ اس کے قریب سے نہ گزرے، سلام تک نہ کریں گے، یار یہ تو بڑا شریر آدمی۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے پر توجہ دیں، اپنے
آپ میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، دوست و احباب میں دیکھیں، جہاں جہاں ناراضگیاں ہیں ان کو حل کر لیں، نہیں تو نام اعمال لٹکے رہیں گے، نام اعمال قبول نہیں ہوں. جتنی نیکیاں ہیں یہ لٹکی ہوئی ہیں ساری کی ساری. قبول اس دن ہوگی جس دن آپ کی یہ ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، جس دن یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اس دن سارے کے سارے اعمال بھی ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.